نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز حاضرین سامعین، حالیہ آئینی ترمیم کے دوران دینی مدارس کے بارے میں ایک قانونی بل قومی اسمبلی اور سینٹ نے منظور کیا۔ اس بل کا ملک بھر کے دینی حلقوں نے اور تمام مکاتب فکر نے خیر مقدم کیا، لیکن صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے وہ بل اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے۔ اس پر اس وقت ملک بھر کے اندر ایک تحریک کا ماحول پیدا ہو چکا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آئینی ترمیم کے اندر کیا ہوا اور پھر اس بل کو واپس کیوں بھیجا گیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اہل مدارس اس پر احتجاج کیوں کریں گے؟ یہ دو تین باتیں بڑے ہی اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی سادہ سے لہجے میں آپ احباب کی خدمت میں گزارش کرنا اس وقت مقصود ہے۔ دینی مدارس کے بارے میں ایک عرصے سے حکومتوں کی یہ خواہش اور کوشش رہی ہے کہ یہ آزادی کے ساتھ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ کسی سرکاری محکمے کی تحویل کے اندر کیوں نہیں آ جاتے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بلکہ پاکستان کے بننے سے ہی یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ جبکہ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ یہ مدارس آزاد فضا میں وجود میں آئے تھے، آزاد کام کر رہے ہیں اور آزاد رہیں گے تو پھر یہ کام کرتے رہیں گے۔ جب ان کی آزادی سلب کر لی جائے گی تو پھر یہ مدارس اپنا کام نہیں کر سکیں گے۔ جب 1857 کے بعد انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا تو اس وقت کے نظام تعلیم سے قرآن پاک، حدیث اور سنت، عربی اور فارسی اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی قوانین یہ نکال دیے گئے، اور اس کی جگہ پر انگریزی زبان اور انگریزی قوانین کا پرچار کیا گیا۔ تب قرآن و سنت، فقہ اسلامی، عربی اور فارسی علوم اور پھر ان کے تحفظ کے لیے یہ مدارس آزادانہ طور پر قائم ہوئے، اور مدارس جب قائم ہوئے تو مدارس نے یہ اعلان کیا کہ ہم بغیر کسی سرکاری سرپرستی کے اپنا کام آزادی کے ساتھ کریں گے۔ چنانچہ آزادانہ طور پر دیوبند کے اندر پہلا مدرسہ قائم کیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ پورے ملک کے اندر اس نہج پر سرکاری نظم کے بغیر آزادانہ طور پر قرآن و سنت، حدیث، عربی، فارسی اور فقہ کی تعلیم کے لیے مدارس بنتے چلے گئے، اور مدارس نے یہ اعلان کیا کہ ہم ملک کے اندر جو ہے ان علوم کو رائج بھی کریں گے اور پڑھائیں گے بھی صحیح۔
آج بر صغیر کا ماحول دنیا کے اندر اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ یہاں دینی تعلیم جو ہے باقی ہے۔ درس نظامی کی اس طرز کے اوپر تعلیم وہ صرف جنوبی ایشیا کے اندر موجود ہے۔ بھارت، پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت مجموعی طور پر مدارس کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 1 لاکھ سے بھی زائد ہے، اور یہ تمام کے تمام مدارس عوام کے چندے سے چل رہے ہیں۔ اگر آپ ان مدارس کے اندر کام کرنے والے جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں ان کی تنخواہوں کو دیکھیں تو جو ہمارے سرکاری محکموں کے اندر سب سے کم درجے اور نچلے درجے کا ملازم ہے، اس کی تنخواہ کے برابر بھی ان اساتذہ کی تنخواہ نہیں بنتی ہے۔ مگر اس کے باوجود یہ آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک پڑھانا ہے، حدیث اور فقہ کی تعلیم دینی ہے، عربی اور فارسی کی تعلیم دینی ہے۔ جو مضامین انگریزوں نے 1857 کے بعد نظام تعلیم سے نکال باہر کیے تھے، یہ مدارس اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ مضامین پڑھانے ہیں۔ الحمدللہ اب تک پڑھا رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی پڑھاتے رہیں گے۔ یہ مدارس سرکاری مداخلت اور سرکاری امداد جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان مدارس کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیوبند کے جو اصول قائم کیے تھے ان کے اندر یہ ایک مستقل اصول تھا کہ کسی سرکار اور کسی بھی ریاست کی امداد نہیں لینی ہے، ہم نے ان مدارس کو صرف عوام کے چندے پر چلانا ہے، نہ امداد قبول کرنی ہے اور نہ ہی مداخلت برداشت کرنی ہے۔ 150 سال سے مدارس اسی اصول کے اوپر قائم ہیں، لیکن ایک عرصے سے ہمارے ہاں 2 آوازیں بہت ہی زیادہ شور کے ساتھ بلند کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مدارس سرکاری تحویل کے اندر کیوں نہیں آ جاتے، اور دوسرا یہ کہ ان مدارس کے اندر مشترکہ تعلیم کیوں نہیں دی جاتی۔ اب آئیے ذرا ان دونوں سوالوں کا جائزہ لیں کہ محکمہ داخلہ اور محکمہ تعلیم اور اس طرح کے دیگر سرکاری محکمے ان دینی مدارس کو آخر کیوں کنٹرول کریں، جب یہ مدارس ان سے مانگتے کچھ نہیں بلکہ وہ دیتے ہیں اور مدارس لیتے نہیں ہیں، تو پھر وہ مدارس جو ہیں ان محکموں کے کنٹرول اور زیر اثر کیوں رہیں۔ صدر ایوب خان کے زمانے میں حکومت نے کچھ مدارس کو اپنی تحویل کے اندر لیا تھا۔ وہ صرف مثال کے طور پر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جامعہ عباسیہ بہاولپور ریاست کا سب سے بڑا مدرسہ تھا۔ محکمہ تعلیم نے اپنے کنٹرول میں اس مدرسے کو لیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم اسے ایک ماڈرن یونیورسٹی بنائیں گے اور دونوں تعلیمیں اکٹھی دیں گے۔ بہاولپور یونیورسٹی کا پرانا نام جو ہے وہ جامعہ عباسیہ ہے، مگر ہوا یہ کہ قرآن و سنت کی تعلیم جو وہاں پر دی جاتی تھی اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا گیا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس کے نصاب میں اور پنجاب یونیورسٹی کے نصاب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ درس نظامی کا کوئی بھی سبق وہاں پر نہیں پڑھایا جاتا۔ درس نظامی کی تعلیم کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ملتان یونیورسٹی اور بہاولپور یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی اور بہاولپور یونیورسٹی، جام شورو یونیورسٹی اور بہاولپور یونیورسٹی جو کہ جامعہ عباسیہ تھا، ان کے نصاب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، سب کا نصاب ایک ہی بن چکا ہے۔ اسی طرح محکمہ اوقاف نے بھی چند مدارس کو اپنی تحویل میں لیتے ہوئے یہ کہا
کہ ہم ان مدارس کے نظم کے اندر وہ بہتری لائیں گے۔ مثال کے طور پر میں یہاں بھی 2 مدرسوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو نیلا گنبد لاہور کے اندر جامعہ رحیمیہ کے نام سے ایک مشہور مدرسہ تھا۔ اسی طرح اوکاڑا کے اندر گول چکر کے پاس جامعہ عثمانیہ کے نام سے ایک بہت بڑا مدرسہ تھا۔ محکمہ جو ہے اوقاف، اس نے ان مدارس کو اپنی تحویل میں لیا اور تحویل میں لیتے ہوئے کہا کہ اب ہم ان کا نظام بہتر طور پر چلائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج وہ مدارس کہاں ہیں؟ وہ مدارس نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ یہ تجربہ دہرانے کے لیے اہل مدارس جو ہیں وہ قطعاً تیار نہیں ہیں۔ دینی مدارس کو تحویل میں لے کر آہستہ آہستہ ان کو بہاولپور یونیورسٹی بنا دیا جائے یا پھر ان مدارس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ مدارس دوبارہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مدارس کے اندر دین پڑھایا جا رہا ہے، آزاد رہیں گے تو یہ دین کا پڑھانا جاری رہے گا۔ جب مدارس کی آزادی سلب ہو جائے گی تو اللہ نہ کرے پورا کا پورا ملک جو ہے وہ بہاولپور یونیورسٹی کی نظیر بن جائے گا۔ دینی مدارس کے 5 وفاق چلے آ رہے ہیں: دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی اور اسی طرح شیعہ۔ رجسٹریشن سے کبھی بھی کسی نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن رجسٹریشن کا جو قانون باقی اداروں کے لیے ہے وہی اہل مدارس کہتے ہیں کہ مدارس کے لیے ہونا چاہیے۔ اکاؤنٹ سسٹم کی چیکنگ کا جو نظام باقی اداروں کے لیے ہے وہی نظم اور نظام جو ہے وہ مدارس کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ امتیازی قانون نہیں ہونا چاہیے۔ مدارس کے لیے امتیازی قانون کیوں بنایا جاتا ہے؟ مدارس کے لیے امتیازی قانون جو بنایا جا رہا تھا اس کے خلاف مسلسل ایک آواز اٹھائی گئی، جس پر 26ویں آئینی ترمیم کے اندر اتفاق رائے سے یہ طے ہوا کہ مدارس کی رجسٹریشن عام قانون کے تحت ہوگی اور اکاؤنٹ کی جو چیکنگ کا طریقہ کار ہے وہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے کہ باقی اداروں کے اکاؤنٹ چیک کیے جاتے ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی تھی اور یہ بات قومی اسمبلی اور سینیٹ نے متفقہ طور پر منظور کر لی تھی، لیکن جب صدر پاکستان کے پاس یہ قانون اور یہ بل گیا تو انہوں نے اس کو واپس دے دیا۔ تو خیر، رجسٹریشن سے نہ کبھی انکار کیا گیا ہے اور نہ ہی اکاؤنٹ کی چیکنگ سے کبھی انکار کیا گیا ہے، صرف امتیازی قانون جو ہے اس کا انکار کیا گیا ہے۔ اس لیے مدارس یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی سرکاری محکمے کی تحویل کے اندر نہیں جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرکاری محکمے کی تحویل کے اندر جانا یہ ہمارے لیے بیرونی دباؤ اور بیرونی مداخلت کا دروازہ کھولنا ہے۔ مدارس رجسٹریشن سے انکار نہیں کر رہے لیکن کسی محکمے کی تحویل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محکمے کی تحویل میں جانے کا مطلب جامعہ عباسیہ کو بہاولپور یونیورسٹی کے اندر بدلنا ہے، جامعہ رحیمیہ اور جامعہ عثمانیہ کو سرے سے ختم کرنا ہے، اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اصل فیصلہ تو اس بارے میں دینی مدارس کے وفاق ہی کریں گے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو وہ فیصلہ کریں ہم اہل پاکستان جو ہے ان وفاق کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئیں۔ دینی مدارس کی آزادی اور تعلیمی نظام کو قائم رکھنے میں جو قربانی بھی وہ ہم سے مانگے، ہم اپنی استطاعت کے اندر رہتے ہوئے اس قربانی سے بالکل پیچھے نہ ہٹیں۔ اس طرح دینی مدارس بھی آزاد رہیں گے اور دینی تعلیم بھی آزاد رہے گی۔ اب یہاں پر ایک شوشہ یہ چھوڑا جا رہا ہے کہ مدارس موجودہ جو تعلیم کی وزارت ہے اس کے تحت کیوں نہیں آ جاتے؟ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہو جائیں، آخر کیا رکاوٹ ہے؟ تو پچھلے تقریباً 76-77 سالوں سے مدارس
کامیابی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، تو تعلیم کی جو ایک ناکام وزارت ہے اس کے تحت مدارس کو دینے کا دوبارہ تجربہ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ ہم محکمہ تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کی صورت کے اندر ملنے والی جو مراعات ہیں ان کو ہم شکاری کا ایک دانہ سمجھتے ہیں اور مستقبل کے اندر اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ اور بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہو جائیں گے تو اس صورت کے اندر سرکاری امداد مل جائے گی۔ ہاں، سرکاری امداد تو مل جائے گی، لیکن سرکاری امداد لے کر جو ہے وہ مدارس کی آزادی سلب کر لی جائے گی، آزادی ختم ہو جائے گی۔ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم دونوں کے اندر مدارس کی جو خود مختاری ہے وہ خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ سکول اور کالجز جس طرح سرکار کا نظام اور نصاب منوان تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح یہ مدارس کو بھی تسلیم کرنا پڑ جائے گا۔ اور جن سٹیک ہولڈرز نے پاکستان کے عصری نظام تعلیم کو داؤ پہ لگایا ہے وہی لوگ جو ہے وہ مدارس کے نظام کا بھی کباڑہ کر دیں گے۔ اسی طرح کسی بھی قومی ایشو پر موقف دینے میں مدرسہ اور مدرسے کا جو دارالافتاء ہے وہ آزاد نہیں ہوگا۔ جو موقف سرکار کا ہوگا وہی موقف جو ہے وہ مدرسے کو اپنانا پڑ جائے گا۔ ان خرابیوں سے بچنے کے لیے، ان خطرات کو محسوس کرتے ہوئے مدارس جو ہیں وہ کسی بھی سرکاری محکمے کی تحویل میں جانے سے گریزاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اکابر کے پیچھے کھڑے ہونے کی اور ان پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔